کتنا کچھ بہتر ہوا ہے معاشی اعتبار سے اس سال کے اختتام پہ؟ آپ کا اس پہ تجزیہ کیا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ پچھلے سال جو افراط زر رہا ہے پاکستان میں وہ 24% تھا، یعنی کہ سال میں 24% سے مہنگائی بڑھی تھی۔ اس سال افراط زر کم ہو کر 9% پہ آ گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی اب بھی بڑھ رہی ہے، پچھلی سال سے مزید بڑھ رہی ہے، لیکن اب کم رفتار سے بڑھ رہی ہے کہ جس تیز رفتار سے مہنگائی بڑھ رہی تھی اس رفتار میں کمی آئی ہے، مہنگائی میں کمی نہیں آئی۔ تو مثال کے طور پر اگر کوئی دال مثال کے طور پر 160 روپے کی تھی پچھلے سال 2 سال پہلے، تو وہ پچھلے سال بڑھ کے 24% بڑھ کے 200 روپے کی ہو گئی تھی، اور اس سال بڑھ کے وہ 224 روپے کی ہو جائے گی، تو وہ مزید بڑھے گی۔ لیکن کیونکہ تنخواہ اس تناسب سے نہیں بڑھ رہی ہے لوگوں کی، نہ پچھلے سال 24% سے بڑھی ہے، نہ اس سال 10% سے بڑھی ہے، تو پاکستانیوں کی قوت خرید مزید کم ہو گئی۔ اسی لیے جب حکومت کہتی ہے کہ افراط زر کم ہو گئی تو لوگوں کو نظر نہیں آتا، کیونکہ ان کی قوت خرید مزید کم ہوتی جا رہی ہے، اور بجلی کا بل دینے کے بعد اور ٹیکسوں کا بوجھ سے جب نکلتا ہے پاکستانی، تو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں رہتے عام پاکستانی کے پاس کہ وہ بچوں کی اپنے بہتر طریقے سے کفالت کر سکے اور تعلیم بھی دے سکے اور صحت کا بھی انتظام کر سکے۔ پاکستانیوں کی صورتحال جو ہے وہ مزید خراب ہوئی ہے، لیکن جو مجموعی طور پر معیشت کی جو میکرو اکنامک سچویشن تھی، جس میں ہم پچھلے سال ڈیفالٹ کی باتیں کر رہے تھے، وہ اللہ کی مہربانی سے اب وہ خطرات ٹل چکے ہیں، ڈیفالٹ کی کوئی بات نہیں ہے، روپے کے اندر قدر میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ تو یہ کچھ مثبت چیزیں ہیں، لیکن پاکستانیوں کی مشکلات جو ہیں وہ اب تک بڑھ رہی ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔